اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے پسترا قلبی کرم شا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جی لگا کر کے درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ کے سامنے بہترین انداز میں خطیب ذی وقار ماہر ود و قرآن حضرت علامہ مولانا قمر الزمان چترویدی صاحب قبلہ اچھوتے انداز میں تقریر کر رہے تھے اور آپ کو بہترین پیغام دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ آپ اسٹیج پہ دیکھ رہے ہیں نواز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا قاری غیاث الدین صاحب قبلہ متضلہ العالی و نورانی تشریف فرما ہیں، دیگر علماء ہیں. دھیرے دھیرے لوگ اپنے اپنے قیام گاہ کے لیے اپنے اپنے گھر کے لیے رواں دواں ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ابھی بھی تشریف فرما ہیں. عادت کے مطابق میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت کے بھائی علامہ حسن رضا خان کے نعتیہ دیوان سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. اس کے بعد عظمت اولیاء پر انشاءاللہ میری تقریر ہوگی، آپ سماعت کیجیے گا. علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے اور جھوم کر کے لکھتے ہیں، ڈوب کر محبت میں لکھتے ہیں. تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جو لیا ہوگا، تو اس کا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تو اس کا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. نبی کے وقار کو دیکھیں، نبی کی رفعت و بلندی کو دیکھیں، نبی کے عظمت اعلیٰ کو دیکھیں. حضرت علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں، او دنیا والوں ادھر ادھر کیا بھٹکتے ہو، میدان محشر میں جو تمہارے کام آنے والا ہے، قبر میں جو تمہارے کام آنے والا ہے. اے لوگوں، قیامت کے دن اگر کسی کی نہیں سنی جائے گی تو سنی جائے گی تو آمنہ کے لال کی سنی جائے گی، اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو اللہ کے محبوب کی بات مانی جائے گی. لکھتے ہیں، اے میرے یار سنو سنو، بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائیں گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، تمہارا نام
مصیبت میں جو لیا ہوگا. اور بڑا پیارا شعر ہے، دیکھیں قیامت کا نقشہ کس طرح اعلیٰ حضرت کے بھائی کھینچتے ہیں. کل قیامت کا دن حال کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کا سورہ عبس ہے. سورہ عبس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اللہ فرماتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جب بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، جب بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، جب بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، جب شوہر سے بیوی سے شوہر دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا. ہر ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. یہاں تک اللہ فرماتا ہے اور شوہر اپنے بیوی سے دور بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسہ حال نہیں ہوگا. حدیث شفاعت میں یہ بات موجود ہے، کل قیامت کا دن حال یہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسہ حال نہیں ہوگا. ساری امت حضرت آدم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. امت حضرت شیش کی بارگاہ میں وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. امت حضرت نوح کی بارگاہ میں وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میں اپنے آپ میں ڈوبا ہوا ہوں، جاؤ جاؤ کسی اور در پر جاؤ، کسی اور دروازے پر جاؤ. امت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. امت حضرت اسماعیل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. امت حضرت یعقوب و اسحاق یوسف کی بارگاہ میں پہنچیں گی، سب یہی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. امت حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پہنچیں گی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. امت حضرت زکریا و یحییٰ کی بارگاہ میں جائیں گی، وہ بھی کہیں گے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. امت حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. امت حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گی، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. امتیں پریشان ہوگی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے اب امتیں سب کی بارگاہوں میں ایک کے بعد دیگرے حاضری دیتے جا رہی ہیں. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی، امتیں کہیں گے حضور سب یہی کہتے رہے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. اگر ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں، کس کے دروازے پہ جائیں، کہاں جائیں جو آج رب کے غضب سے ہمیں بچائے گا، کس کی بارگاہ میں جائیں جو رب سے معافی ہمیں دلائے گا. کون ایسی ذات ہے جو آج اللہ رب العزت کے عذاب سے ہمیں بچائے گی. آخر جائیں تو کدھر جائیں، کس کے دروازے پر جائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں مغفرت چاہیے، اگر تمہیں بخشش چاہیے، اگر تمہیں اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اگر اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، تو اب کسی کے دروازے پہ چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا. اب جانا ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کے انگلی کے اشارے سے چاند نے اپنا سینہ چھین کر رکھ دیا تھا. اب جانا ہے تو اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے اشارے پہ مٹھی کے اندر کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اب جانا ہے تو اس کے بارگاہ میں جاؤ جس کے اشارے پہ پیڑ نے اپنی جڑوں کو ہلا کر اپنی جگہ سے اکھڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دیا تھا. جانا ہے تو کسی اور کی بارگاہ میں نہیں، جاؤ تو اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کے چاہ کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ نے قبلہ بدل دیا تھا. اس کی بارگاہ میں جاؤ. پوری دنیا اللہ کی رضا چاہتی ہے لیکن اللہ چاہتا ہے کسی اور کی نہیں بلکہ دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے اللہ راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت. اے امتو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جانا ہے تو آمنہ کی لال کی بارگاہ میں جاؤ. آج اگر رب کو کوئی راضی کرے گا تو مصطفیٰ کے علاوہ، آمنہ کے لال کے علاوہ کوئی راضی کرانے والا نہیں ہے. اب امت ساری کی ساری اکٹھا ہو کر کے اب آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا، پیارے آقا، اللہ کے محبوب، مرکز کائنات، روح کائنات، ایمان کائنات، جان ایمان، محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ساری امتیں ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گی تو مصطفیٰ یہ نہیں فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. ہمارے نبی یہ نہیں کہیں گے جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ قیامت کا دن ایسا خطرناک ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا. اللہ اکبر. اس دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں جب امتیں در در کی ٹھوکریں کھا
کر کے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب کی بارگاہوں میں چکر لگاتے ہوئے جب میری بارگاہ میں امتیں آئیں گی تو تمہارا نبی اذهبوا الی غیری نہیں کہے گا، بلکہ تمہارا نبی اگر کہے گا تو یہی کہے گا انا لا یا امتی، اے امتیو آ جاؤ، آج تمہارا نبی تو تمہارے لیے ہی قیامت میں موجود ہے۔ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، علامہ حسن رضا خان کا شعر دیکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے صحابہ، جب کل قیامت کے دن امت میری بارگاہ میں آئیں گی نا تو تیرا نبی، تمہارا نبی اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ دے گا، سر کو سجدے میں جھکا دے گا، اور سجدے میں جا کر بڑی دیر تک تمہارا نبی آنسو بہائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اپنے امت کے لیے، اپنے امت کے پیار میں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنے امت کو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت دلانے کے لیے وہ مصطفیٰ سر کو سجدے میں رکھ دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا جب تمہارا نبی سر سجدے میں رکھا ہوگا، تیری پیشانی سجدے میں ہوگی، رب فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو جو مانگو گے دیا جائے گا، اے محبوب کہتے ہو کیا کہتے ہو، کہو جو کہو گے سنا جائے گا۔ کل قیامت کے دن مصطفیٰ فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا جب میں سجدے میں سر رکھے آنسو بہا رہا ہوں گا، میرا رب پوچھے گا محبوب کیا چاہتے ہو مانگو، محبوب کیا مانگتے ہو مانگو، محبوب کیا کہتے ہو کہو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو کہو گے کیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا مولا تیرا وعدہ تھا تو مجھ محمد کو راضی کرے گا، مولا تیرا وعدہ تھا تو مجھ محمد کو راضی کرے گا۔ 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی عرض کریں گے مولا کی بارگاہ میں مولا تیرا وعدہ تھا تو مجھ کو راضی کرے گا، مجھ محمد کو راضی کرے گا، اور اے اللہ آج تیرا محبوب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ امت کی مغفرت نہ ہو جائے۔ اے اللہ آج تیرا محبوب راضی نہیں ہوگا جب تک کہ گنہگاروں کی مغفرت نہ ہو جائے۔ علامہ حسن رضا خان وہی نقشہ کھینچتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اور علامہ حسن رضا خان لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، اب دنیا کا دستور ہوتا ہے اگر کسی ماں کا لال اچانک غائب ہو جائے، نور نظر غائب ہو جائے، بیٹا چہیتا غائب ہو جائے، ماں تڑپ جاتی ہے، کبھی اس سے پوچھتی ہے میرا لال نظر نہیں آ رہا، کبھی اس سے پوچھتی ہے میرا لال نظر نہیں آ رہا، کبھی پڑوس سے پوچھتی ہے میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا، جو ملتا اسی سے پوچھتی ہے میرا بیٹا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ اب وہ ماں جس کا چہیتا بیٹا غائب ہو گیا ہے، ماں بن جل کے مچھلی کی طرح، بغیر پانی کی مچھلی کی طرح ماں تڑپتی ہے، کس کے لیے؟ بیٹے کے لیے تڑپتی ہے، کس کے لیے دوڑتی ہے؟ بیٹے کے لیے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ماں تڑپ رہی ہے، کیوں؟ بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب وہ ماں تڑپتی ہے۔ علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں یار ایک بیٹے کے لیے ایک چاہنے والی ماں جس طرح تڑپتی ہے اس سے کہیں زیادہ قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے مصطفیٰ تڑپ رہے ہوں گے، مصطفیٰ تڑپ رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی لکھتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ وہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ وہی حال آپ
مصیبت میں جو لیا ہوگا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب